جس مصلی پہ رب کی بارگاہ میں سجدہ کیا جائے، اور ہزاروں نہیں لاکھوں مومن جس پہ سجدہ کر چکے ہوں، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ماتھا ٹیک چکے ہوں، یار وہ کوئی جگہ معمولی جگہ ہے؟ جب ایک مسلمان جو ہے اپنے ہاتھ سے ہی مسجد گرا رہا ہو، کافر کو کیا پیغام جائے گا؟ انگریز جب یہاں آیا تو چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بھی اسلامی قوانین نافذ تھے، قرآن حدیث کے مطابق فیصلے ہوا کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا انما عند الله هو خير لكم ان كنتم تعلمون۔ سے پچھلی آیت مبارکہ ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم۔ جیسا کہ کل آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان شریف کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اخلاق عالیہ اپنانے کے لیے اہل اسلام پر بہت زیادہ زور دیا، اور اہل اسلام کو اخلاق عالیہ کے ترک کرنے پر جو نقصان اسلام کو درپیش ہونا ہے اسے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ ان کے اخلاق عالیہ کو ترک کرنے اور اخلاق رذیلہ کو اپنانے پر جو لوگوں نے اسلام سے متنفر ہونا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بیان فرمایا کہ تم اپنی قسموں کو باہم کسی دوسرے کو ایک دوسرے کو دھوکہ دینے میں، فراڈ دینے میں ذریعہ نہ بناؤ۔ اگر تم نے ایسا کیا تمہارے اسلام پر قدم جمنے کے بعد تمہارے قدم پھسل جائیں گے، وتذوقوا السوء، اور تم بہت برا عذاب چکھو گے، بما صددتم عن سبیل اللہ، کیونکہ تم نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا ہے، وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ یہ آیت مبارکہ بڑی واضح طور پہ ارشاد فرما رہی ہے کہ کافر تو ہوتا ہی بدخلق ہے، کافر کے ہاں نہ خلق ہوتا ہے، نہ اس خلق میں حسن ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایک بندہ مومن ہی ہوتا ہے جو اخلاق عالیہ سے متصف ہوتا ہے، کیونکہ اسی بندہ مومن کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادبنی ربی فاحسن تادیبی، مجھے میرے رب سونے نے سونے آداب سکھائے ہیں، فاحسن تادیبی، پھر ادب سکھانے کا میرے رب نے حق ادا کر دیا ہے۔ تو ادب پوری کائنات میں چونکہ ہے ہی قرآن میں، جیسے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں کچھ صحابہ کرام حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں، انہوں نے عرض کیا اماں جان یہ ارشاد فرمائیں کہ کریم آقا علیہ السلام کے اخلاق کیسے تھے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت جملہ فرمایا، میں تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ میں جو قرآن تو پڑھا ہے، میں پورا قرآن حضور کا خلق ہے، میں جیسے جیسے قرآن چلاتا تھا محبوب کو ویسے ویسے حضور چلا کرتے تھے، پورا قرآن ہی حضور کا خلق ہے۔ اب بتائیں نا آج کا مومن جو ہے وہ قرآن کے دیے ہوئے اخلاق کے معاملے میں کہاں کھڑا ہوا ہے؟ پورے قرآن کریم کے احکامات میں صرف ہماری زندگی میں چند نمازیں بچی ہیں بس، ہے نا؟ اس کے علاوہ اللہ کے احکامات کہاں ہیں؟ اللہ کے احکامات نہ مارکیٹ میں دکھائی دیتے ہیں، نہ دکان میں دکھائی دیتے ہیں، نہ ہماری نجی زندگی میں دکھائی دیتے ہیں، نہ ہماری خوشی غمی میں دکھائی دیتے ہیں، نہ کہیں اور دکھائی دیتے ہیں، کہیں پہ بھی اللہ کا حکم نظر نہیں آتا ہمیں۔ زیادہ سے زیادہ کو کرے گا بھی صحیح تو تسبیح اٹھا کے درود شریف پڑھ لے گا، ہے نا؟ کل آپ کے سامنے میں نے چند ایک باتیں رکھی تھیں۔ یہاں برطانیہ کا جب راج ہوا، استعمار یہاں پہ قابض ہوا، تو اس وقت یہاں چھوٹی چھوٹی ریاستیں بھی تھیں نا، وہاں پہ بھی لوگ جو نواب تھے، وہاں کے رئیس ہوتے تھے، وہ اپنی قوم کو، اپنی رعایا کو اللہ کے قرآن کا پابند بنا کے رکھا کرتے تھے۔
شریعت اسلامیہ کا پابند بنا کے رکھتے تھے۔ جیسا آپ دیکھیں پچھلے حکمران بھی جتنے گزرے ہیں، ہارون رشید کو دیکھ لیں آپ، تو پوری دنیا کا قاضی القضات امام ابو یوسف کو بنانے والا ہارون رشید ہے۔ ہارون رشید رحمہ اللہ نے پوری دنیا کا قاضی القضات بنایا امام ابو یوسف کو، اور سب سے زیادہ معزز اور مکرم بندہ ابو یوسف رحمہ اللہ ہی تھے جو ہارون رشید کے نزدیک تھے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے دسترخوان پہ بٹھاتا تھا، ان کو کھانے کھلاتا تھا۔ ایک بار دسترخوان سجا دیا گیا، کھانے چن دیے گئے، وہاں ایک کھانا رکھا گیا فلودہ اس کو کہتے تھے، کئی احمق کہتے ہیں کہ یہ فلودہ آج کی ایجاد ہے۔ بھی ہاں شکلیں بدلتی رہتی ہیں، صورتیں بدلتی رہتی ہیں، جیسے وہ کوئی کہے کہ فلاں بزرگوں نے کپڑے پہنے ہوئے تھے کہ لو جی کپڑے تو آ جاتے ہیں، اس وقت کون سے کپڑے تھے؟ وہ یہ اون کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، جو کپڑے تو آ جاتے ہیں، وہ بھائی اس وقت بھی پہنتے تھے۔ کھانے جس طرح آج ملتے ہیں اس طرح بھی تھے، حلوہ جس طرح آج ہوتا ہے اس طرح بھی تھا۔ گو کہ جس طرح آج ریسیپی چل رہی ہے ممکن ہے وہ والی نہ ہو ہیں، لیکن میٹھا تو تھا، حلوہ تو بناتے تھے، وہ بھی کھاتے تھے لوگ، ایسا تھوڑی ہے۔ لیکن یہ ذہن میں رہے جس طرح آج کھا رہے ہیں طاقت کے حساب سے ان کا کہیں آگے ہوتا تھا۔ ہاں تو وہ امام یوسف رحمہ اللہ کے سامنے آپ نے وہ فلودہ اٹھایا نا برتن میں، ہارون رشید رحمہ اللہ کہنے لگے کہ حضرت یہ وہ شے ہے جو میں حاکم ہوں اتنی بڑی سرزمین کا، اس کے باوجود مجھے سال میں ایک بار ملتا ہے، اتنی مہنگی شے ہے یہ۔ آپ سوچ سکتے ہیں وہ کس چیز کا فلودہ ہوگا۔ اور آپ دیکھیں کہ وہ امیر اس وقت کا امیر المومنین تھا، وہ امیر اہل اسلام تھا، تو بنو عباس کا وہ چشم و چراغ ہارون رشید رحمہ اللہ جو ہے وہ کھانا جو سال میں اسے ایک بار حاصل میسر آتا ہے، وہ کھانا جب کھانے لگا تو وقت کے بڑے عالم امام ابو یوسف رضی اللہ عنہ کو ساتھ بٹھاتا دسترخوان پہ۔ سمجھ آ رہا ہے؟ تو یوں وہ علم کی قدر کیا کرتے تھے۔ تو یہ نہیں ہے کہ جس طرح آج لوگ دین سے بھاگتے پھرتے ہیں، پنچایتیں ہیں تو وہ جناب پتہ نہیں چلتا ہے کہ مسلمان پنچایت میں بیٹھا ہوا ہے، پنچایت مکانے والا پنچایتیا، یا سکھ بیٹھا ہوا ہے پنچایت ختم کرنے والا، پنچایت کو نمٹانے والا ہے، نہ اسے قرآن حدیث آتا ہے نہ اسے قرآن حدیث آتا ہے، اپنی جناب دماغ پہ جو بھی آئے گا نعوذ باللہ من ذالک، چاہے وہ کسی کافر کا فیصلہ آ جائے، کسی بے دین کی بات کی ہوئی آ جائے، اسی کے مطابق فیصلہ کر دے گا۔ ایسا نہیں تھا ہمارے مسلمانوں میں، ایسا نہیں ہوتا تھا بھائی، قرآن اور حدیث کے مطابق فیصلہ کیا کرتے تھے۔ بڑے بڑے ہندوستان کے بھی جو بڑی بڑی ریاستیں تھیں ان میں بھی جو فیصلے ہوتے تھے وہ اسی طرح ہوتے تھے۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمہ اللہ جو ہے نا، ان کا ایک مرید تھا، بلکہ ریاست بھاولپور ہے نا، اس کے جو نواب صادق تھے، نواب صادق بھاولپور ریاست کے، وہ مرید تھے حضرت خواجہ محمد خواجہ غلام فرید رحمہ اللہ کے۔ ان سے کوئی مسئلہ ہوا، نواب محمد صادق سے کوئی مسئلہ ہوا، اس بندے نے جا کے، جس سے مسئلہ ہوا تھا، کوئی زیادتی کا معاملہ ہوا، اس نے جا کے شکایت کی حضرت خواجہ غلام فرید رحمہ اللہ کو۔ اب پیر دیکھیں پیر کیسا تھا، آج کا پیر جو ہے وہ ڈانٹ سکتا ہے اپنے مریدوں کو؟ وہ چنے کی ریڑھی لگانے والے کو بھی پیر نہیں ڈانٹ سکتا، وہ تو رئیس تھا۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمہ اللہ کے پاس کیا تھا؟ زیادہ سے زیادہ وہ کچھ مربع زمین تھی ان کی، خاندانی امیر تھے وہ۔ تو وہ بندہ جب پہنچا نا، اس نے جا کے کہا کہ حضرت وہ آپ کا مرید بھی ہے اور امیر بھی ہے، اس نے یہ معاملہ کیا ہے میرے ساتھ، ریاست کا نواب ہے، یہ معاملہ کیا اس نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمہ اللہ نے اسے خط لکھا سرائیکی زبان میں، کیونکہ دونوں سرائیکی تھے۔ خط لکھا، فرمایا کہ زیر ہیں زیری رہ، سمجھ آئے؟ زیر اسے کہتے ہیں نا، نیچے ہوتی ہے حرف کے، میں زیر ہیں زیری رہ، زبر نہ تھی مالک دی بارگاہ پیشی تھی منہ۔ سمجھ آیا کچھ کو نا؟ میں زیر ہے تو زیر ہی رہ، زبر ہونے کی کوشش نہ کر، اتنا اونچا نہ ہو تم،
اتنی اونچی اڑان نہ بھر کے تو رب تعالیٰ کے مخلوق کو بھی گندہ سمجھنے لگ جائے، ان کو حقیر سمجھنے لگ جائے، ان کو کمتر سمجھنے لگ جائے، ان کے حقوق کا خیال نہ رکھے، رب تعالیٰ کے قرآن کا خیال نہ رکھے۔ تو میں یہ نہ کر دوں، زیر ہیں زیری رہ، زبر تھیون دی کوشش نہ کر، میں اگر تو زبر تھیویں وہ رب دی بارگاہ پیشی تھیونا پوسی۔ بس یہی خط پہنچنا تھا نواب کے پاس کہ وہ جناب اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، رونے لگ گیا، چلانے لگ گیا وہ۔ پھر جناب اس نے کہا اس بندے کو، ہاں وہ لاؤ اسے، کہاں ہے وہ بندہ؟ اسے لایا گیا جناب، اس کے جتنے بھی معاملات تھے وہ سارے کے سارے اس نے وہ بھی پورے کیے، اور اس سے بڑھ کر اس کی خدمت کی۔ کہا کہ تو نے جناب مجھے میرے شیخ کے پاس میری شکایت پہنچا کے مجھ پہ احسان کیا ہے، میرے اندر جو بھی ڈول آ چکی تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ بھی ختم کر دیا، میں سیدھے راہ پہ آ گئی۔ تو ہمارے تو بھائی ریاستوں کے نواب جو تھے، رئیس جو ہوتے تھے، وہ بھی انسان ہوتے تھے، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے۔ اب دیکھیں نا، شیخ کا ایک فرمان ہے، زیر ہے تو زیر ہی رہ، زبر ہونے کی کوشش نہ کر، اگر زبر ہو گیا تو پھر بارگاہ لم یزل میں بھی تجھے پیش ہونا ہے، وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ پھر اس کی طرف سے جب یہ اعلان ہونا ہے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، آج کون حاکم ہے، کون بادشاہ ہے، لاؤ اسے ہمارے سامنے، کوئی ہوگا ہی نہیں۔ تو یہ انگریز جب یہاں آیا نا جی، اس نے کیا کیا، کل سے یہی بیان کر رہے ہیں نا آپ کے سامنے۔ تو انگریز نے کیا کیا، پھر ہم نے کیا کیا؟ انگریز جب یہاں آیا تو چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بھی اسلامی قوانین نافذ تھے، قرآن حدیث کے مطابق فیصلے ہوا کرتے تھے، انہوں نے باقاعدہ قاضی رکھے ہوئے تھے۔ میں آپ کو بتاؤں، خود اکبر بادشاہ جیسا ملحد بندہ جو تھا نا، اتنا بڑا بے دین تھا، اس کے دور میں بھی قاضی عبد النبی نام کا عالم ربانی تھا بندہ، وہ قاضی القضات تھا، قاضی القضات تھا وہ بندہ، اکبر جیسے ملحد بے دین بادشاہ کے دور میں بھی۔ بتائیں، اکبر جیسا بے دین بادشاہ ہے، اس کے دور میں بھی فیصلے کیسے ہوتے تھے؟ قرآن حدیث کے مطابق ہو رہے ہیں فیصلے۔ آج وزیر اعظم بھی عاشق رسول ہے، صدر بھی عاشق رسول ہے، اور فیصلے کیسے ہو رہے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ انگریز نے جی یہاں تعزیراتی اور خاندانی قوانین جو نافذ کیے، اس نے 1860 میں لارڈ میکالے نے اپنا قانون فوجداری پورے برِ صغیر میں نافذ کیا، اور اس قانون کو نام دیا تھا آئی پی سی۔ کیا نام دیا تھا؟ آئی پی سی نام دیا تھا اس نے۔ اس آئی پی سی میں قرآن اور حدیث یکسر ختم کر دیا گیا۔ دیکھیں نا، ہمارے ہاں مسلمانوں میں، مسلمانوں کی حکومتوں میں کافر جو ہیں ان کو اپنی زندگی جیسے چاہیں وہ گزاریں، ان کے نکاح کے مسائل، ان کے طلاق کے مسائل، ان کے وقف کے مسائل، ان مسائل کو اسلام نہیں چھیڑتا۔ سمجھ نہیں آیا؟ اب دیکھیں نا، جیسے مثال میں دے رہا ہوں آپ کو، کسی بھی بندے کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ مندر پہ جا کے چڑھاوا چڑھا دے، مندر کو جا کے زمین وقف کر دے۔ لیکن بتائیں، جب یہاں مسلمانوں کی حکومت آئی ہے، کسی مسلمان نے ہندوؤں کو منع کیا ہے؟ نہیں منع کیا نا، کیا تم کرو۔ ملک شام پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لگائے ہوئے گورنر نے فتح پائی، وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خود تشریف لے جاتے ہیں، ان کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں۔ جب وہ معاہدہ ہوتا ہے نا جی، معاہدے میں کیا ہوتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جو کچھ بھی کرو گے باہر گلیوں میں آ کے نہیں کرو گے، اپنے چرچوں میں بیٹھ کے کرو گے، تمہیں کھلی چھوٹ ہے، تم کرو جو مرضی کرو۔ بالکل ان سے کسی طرح کا کوئی تعارض نہیں کیا۔ یہ اسلام ہے، ان کے کسی طرح کے معاملے میں عمل دخل نہیں دیتا۔ لیکن اس لارڈ میکالے نے کیا کیا؟ یہاں آنے کے بعد آئی پی سی جو نافذ کیا نا اس نے وہی قوانین نافذ کر دیے جو ان کے اپنے ملحدانہ بے دینوں والے، دین دشمنوں والے، ان کے اپنے جو تھے سراسر مکمل طور پر قرآن کو بھی ختم کر دیا اور حدیث کو بھی ختم کر دیا۔ پوری فقہ اسلامی یعنی فقہ حنفی جو یہاں مغلوں کے دور حکومت میں بھی نافذ رہی تھی، کلی طور پہ اس نے ختم کر دیا، اسے مکمل ختم کر دیا اس اور اپنے قوانین نافذ کر دیے۔ نہیں سمجھ آیا؟ مسلمانوں نے تو کبھی نہیں کہا تھا ہندوؤں کو، اور بھی نکاح جو ہے وہ ایجاب و قبول سے ہوتا ہے، یہ آگ کے سامنے اور اس طرح ہندوؤں کے پنڈتوں کے سامنے جا کے پھیرے ڈالنے سے نکاح نہیں ہوتا۔ کبھی کہا ہے کسی مسلمان نے؟ بتائیں یار، کبھی ان کے کسی عمل پہ اعتراض کیا ہو؟
یہ جا کے مندروں میں گھنٹے کھڑکائیں، ان کو ماتھے ٹیکیں، جو مرضی کریں، کسی مسلمان نے منع نہیں کیا، کسی مسلمان حاکم نے منع نہیں کیا۔ تو پھر یہ کون ہوتے تھے؟ لاڈ میں کالا اور اس کے سارے چیلے والے ملے، انہوں نے آ کر کے یہاں یکسر قرآن اور حدیث کے قانون کو ختم کر دیا، اور آئی پی سی نام کا ایک پورا قانونی اپنا ڈھانچہ کھڑا کر کے، جو اس کو وہ قانون کہتے ہیں، وہ اس نے آ کے نافذ کر دیے۔ یہ تو کیا تھا لاڈ میں کالے نے، یہ تو کیا تھا برطانوی سامراج نے۔ پاکستان بننے کے بعد پتہ کیا ہوا ہے؟ پاکستان بننے کے بعد اسی قانون کو پی پی سی کے نام سے نافذ کر دیا گیا۔ پاکستان پینل کوڈ ہے وہی، ہے سارا وہی، آئی پی سی نام تھا، یہاں نام بدل کے پی پی سی یعنی پاکستان پینل کوڈ، یعنی جو قوانین لاڈ میں کالے کے پاکستان بننے کے بعد، ہندوستان کے بھارت بننے کے بعد، وہ انڈیا بننے کے بعد وہاں پہ نافذ وہی قوانین ہے، یہاں پہ نافذ وہی قوانین ہیں۔ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ میں نے انگریز کو نکال دیا ہے، میں بھی سمجھتا ہوں میں نے انگریز کو نکال دیا ہے، لیکن اسی کا قانون جو ہے، جو آئی پی سی کے نام سے نافذ تھا پورے ہند میں، وہی قانون جو ہے آج ہمارے ملک پاکستان کے اندر پی پی سی کے نام پر، یعنی پاکستان پینل کوڈ کے نام سے وہی نافذ ہے۔ وہ چاہے دیوانی فوجداری دیوانی قانون ہو، چاہے وہ خاندانی اور عائلی قوانین ہو، وہ سارے کے سارے اسی لاڈ میں کالے کے قانون کے تحت ہی آج فیصلے ہو رہے۔ کیا ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جس خاتون کا، جس مرد کا مسئلہ ہے، وہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، وہ نصرانی نہیں ہیں، وہ ہندو نہیں ہیں۔ جب سامنے کھڑا مسلمان مرد اور عورت ہیں تو ان پر جناب کافروں کا قانون ٹھوک دینا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ یہ بتاؤ۔ چاہے وہ دیوانی فوجداری قانون ہو، معاملہ ہو، چاہے وہ اس کا تعلق جناب اسلامی یہ عائلی اور قبائلی مسائل سے ہو، تو بتائیں ان پر جو ہے وہ کافروں والے قانون نافذ کر دینا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ بتاؤ۔ وہ تو گئے تھے یہ بات لے کر کے، ہمارے یہاں معاملہ ہوا ہے، آپ اس طرح کریں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے شریعت کے مطابق ہمارا فیصلہ کر دیں کہ ہم میں حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے۔ ہم میں سے نکاح کے معاملات ہیں، طلاق کے مسائل آتے ہیں، زہار کے مسائل ہیں، خلع کے مسائل ہیں، باقی سارے مسائل۔ اب یہ خلع کا مسئلہ دیکھ لیں آپ، کیا ہو رہا ہے یہاں۔ خلع جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَبِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ، نکاح کی گرہ جو ہے وہ شوہر کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن یہاں کیا ہوتا ہے، عورتیں جاتی ہیں کورٹ میں، وہاں جا کے ان کو کہتی ہیں جی میرا یہ شوہر ہے، میرا اس کے ساتھ نبھا نہیں ہوتا، مجھے پیٹتا ہے، لہذا میری طلاق کا معاملہ حل کر دیں، میں خلع لینے آئی ہوں۔ وہ آگے سے وکیل ہوتے ہیں، وہ جو وہاں سے لیٹر جاری کرتے ہیں، وہ لیٹر اس بندے تک پہنچنے ہی نہیں دیتے، جو شوہر ہوتا ہے اس تک وہ لیٹر جانے نہیں دیتے۔ نکاح کیا کرتے ہیں، وہیں سے جناب ان کو جج کو بتاتے ہیں، جج کو بھی پتہ ہوتا ہے، اندر سے سارے گلے ملے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جناب یہ معاملہ ہوا، وہ تو آ ہی نہیں رہا بندہ، جج کہتا ہے چل ٹھیک ہے میں طلاق دے رہا ہوں اس کو۔ بندہ پوچھے بھی نکاح تیرے ساتھ ہوا تھا، تو خلع دینے کا حق کیسے رکھتا ہے یار؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہی معاملہ چل رہا ہے۔ آئی پی سی جو تھا اس کو مشرف بھائی اسلام کر کے پی پی سی کے نام سے جناب اسے نافذ کر دیا گیا۔ اور اس طرح یہ صرف ایک نہیں ہے، یہ ابھی 2 سال، شاید 2 سال ہوئے ہوں گے، ایک خاتون جو ہے وہ کورٹ میں گئی، اس نے کہا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تو جج صاحب نے فرمایا تم اتنی خوبصورت ہو، تمہیں ضرورت ہی کیا ہے طلاق کی، گھومو پھرو مزے کرو، چھوڑ دو اس کو، جہاں مرضی رہو، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ یہ باقاعدہ اخبار میں خبر چھپی تھی، جج صاحب نے یہ مشورہ دیا اسے بھی، نکاح کی ضرورت ہی کیا ہے تمہیں طلاق کی، کہ آگے نکاح کرو تم طلاق لے کر کے، تم ایسے کر لو جہاں دل چاہے، اتنی خوبصورت ہو۔ یہ کیا ہے؟ آئی پی سی، آئی پی سی سے پی پی سی ہو گئے، پاکستان پینل کوڈ، بنایا ہوا کس کا ہے؟ لاڈ میں کالے کا۔ اور یہاں ہماری قوم جو ہے وہ نعرے لگا رہی تھی انگریز کتا ہے، انگریز کتا ہے۔ بندہ پوچھے انگریز کتا ہے، اس کا اے پی سی آئی پی سی کیا ہے؟ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا بھائی؟ چلو ایک مثال اور دیتا ہوں آپ کو میں، اللہ اکبر کبیرہ۔ انگریز کے دور میں جب یہ ریلوے لائن بچھانے لگے تھے نا، ٹرین والی،
یہ بچھانے لگے تھے، یا اس وقت کوئی بھی تعمیراتی کام کو دفتر وغیرہ بناتے تھے، ان کی کوشش ہوتی تھی جان بوجھ کے ایسی جگہ بنائیں یا ایسا ٹریک رکھا جائے جہاں پہ ان کی زیادہ سے زیادہ مساجد آتی ہوں، زیادہ سے زیادہ مساجد آتی ہوں، ان کی خانقاہیں آتی ہوں۔ بس پھر وہ تعمیرات کا بہانہ بنا کے نا، کنسٹرکشن کا وہ بہانہ بنا کے مساجد کو بھی گرا دیتے تھے اور انہیں بھی گرا دیتے تھے، خانقاہوں کو بھی۔ سمجھ آئے؟ بتائیں آج بھی پاکستان میں سڑکیں بننے لگتی ہیں، سڑک آگے پیچھے ہو، سڑک موڑ کاٹتی ہے یا رب کی مسجد گرا دی جاتی ہے؟ مسجد گرا دی جاتی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے جب میں لاہور آیا تھا، آج مجھے بھی تقریباً 24-25 سال تو ہونے کو ہیں، میں یہاں جب آیا تھا، یہاں یہ نور الہی مسجد آگے ہوتی تھی، یہ نور الہی مسجد، اس کے آگے پھر مسجد تھی، ہنجروال مسجد تھی، اس کے آگے پھر ٹھوکر پہ مسجد ہوا کرتی تھی ایک بہت بڑی، ٹھیک ہے نا؟ اتنی ساری، کچھ کم از کم یہ یہاں سے آگے یہ سکیم موڑ پہ مسجد تھی ایک، ہاں جی، وہ ساری جس جگہ مسجد تھی وہ تو ساری شہید کر دی گئی، اس سے آگے آگے گئی مسجد۔ اچھا پھر یہ کیا نام اس کا، بینز فیکٹری جو ہے، اس کی آگے کی مسجد ہوا کرتی تھی، وہ اب وہاں سے شہید کر دی گئی ہے، ان کو پیچھے جگہ دی گئی کہ آپ پیچھے چلے جاؤ وہاں۔ یا جو مسجد تھی ایک بار مسجد بن گئی، بتاؤ نا یہ قوم کی غیرت مری کہاں ہے؟ جہاں بابا فرید ایک بار بیٹھ جائے اس جگہ یہ چلہ گاہ بنا لیتے ہیں، یہ بابا فرید کا چلہ گاہ بنا ہوا ہے بیٹھک بابے کی ہیں، تو جس مسجد میں سینکڑوں قرآن رکھے بھی ہوں اور اتنے سالوں تک پڑھے بھی گئے ہوں قرآن رب کے، اسے مسجد کو توڑ کر کے وہاں پہ سڑک بنا دینا، وہاں کتے گدھے پیشاب کرتے رہیں، ان کی غیرت برتی کہاں ہے؟ ویسے سمجھائیں تو صحیح ہمیں۔ جو کچھ انگریز نے کیا تھا وہی آج ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا؟ ابھی پچھلے کوئی سال بھر ہوا ہوگا، 2 سال ہوئے ہیں، شاید 1.5 سال ہوا ہوگا، اسلام آباد میں بھی ایک مسجد گرائی گئی تھی۔ وہ کیا عشاء کی نماز پڑھا کے امام بیچارہ جا رہا ہے، صبح اذان دینے کے لیے پچھلے رات کو آتا ہے، مسجد ہے ہی نہیں، وہ مسجد ہے ہی نہیں، پوری مسجد گرا کے انہوں نے کیا کیا، پوری زمین کے ساتھ ملا کے وہاں پودے لگا کے ان کو پانی بھی دے دیا۔ سویرے امام آئے بیچارہ مؤذن، اس کو مسجد نظر ہی نہ آئے، پتہ نہیں مسجد کہاں گئی۔ تاریخ اسلام میں بھائیو ایسا کبھی بھی نہیں ہوا تھا کہ مساجد گرائی جائیں۔ اسلام میں تو پھر وہ ایک خاتون تھی، وہ بوڑھی ہیں، اس کا گھر تھا، چھوٹی سی جھونپڑی تھی اس کی، بادشاہ کا محل تھا ساتھ، بادشاہ نے پیغام بھیجا بوڑھی اماں تو یہاں سے منتقل ہو جا، میں نے یہاں اپنا محل تھوڑا وسیع کرنا ہے۔ اس بوڑھی اماں نے کہا کہ دیکھو بھی بات سنو، بادشاہ کو کہو یہ میرا گھر ہے، میری یادیں وابستہ ہیں، اب آخری عمر چل رہی ہے، میں نہیں چاہتی کہ اس گھر کو چھوڑوں، میری جھونپڑی ہے، ٹوٹی پھوٹی کٹیا ہے میری، میں اسی میں اور یہیں رہنا چاہتی ہوں۔ اب ہوا کیا، وہ گھر جو تھا بوڑھی اماں کا، وہ کہیں اپنے خاندان کے لوگوں کو ملنے کے لیے گئی، انہوں نے پیچھے سے آ کے اکھیڑ دیا۔ بادشاہ نے آ کے اپنے بندوں کو کہا کہ اسے اکھیڑ دیا جائے اور محل کی توسیع کر دی جائے۔ وہ واقعی توسیع کر دی گئی محل کی۔ جب محل کی توسیع ہوئی تو اس نے، وہ بوڑھی اماں جب آئی تو دیکھا تو اس کا محل ہے ہی نہیں، وہ اس کے گھر ہے ہی نہیں، کٹیا اس کی غائب ہے۔ اس نے نا آسمان کی طرف منہ کیا اور کہنے لگے کہ یا اللہ میں یہاں نہیں تھی، تو یہاں تھا، ہیں؟ بس اتنا اس کا کہنا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال کو غضب آیا، ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ محل، وہ بادشاہ، اس کے نوکر چوکر جتنے بھی تھے سارے کے سارے زمین بوس کر دیے۔ بتائیں نا کہاں وہ ایک وقت تھا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ تھا، وہ ایک چڑیا کا گھونسلہ توڑ دیتا تھا، چڑیا کا گھونسلہ توڑ دیتا تھا، تو اس نے کہا کہ بزرگ کو، وہ بزرگ تھے، وہ پرندوں کی بولیاں سمجھتے تھے، اس نے کہا کہ یہ کیا معاملہ ہے اس کا، تم چڑیا نے آ کے شکایت کی، اس نے کہا جی میں اس کو تباہ کر دوں گی، اس کو منع کرے میرا گھونسلہ نہ توڑے۔ وہ بزرگوں نے پوچھا، اس نے کہا کہ تو کیسے تباہ کرے گی؟ اس نے کہا تباہ کرنے کے بڑا آسان طریقہ ہے۔ اس نے کہا کیا ہے؟ اس نے کہا اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا، میں مسجد کی جو چٹائی ہے نا اس کا تنکا اٹھا کے اس کے گھر پھینک دوں گی، ان کے جوتے کا پاؤں، جوتا سمیت یہ پاؤں اوپر رکھیں گے، اللہ کی طرف سے ان پہ عذاب آ جائے گا، اللہ کی طرف سے یہ پکڑے جائیں گے۔ بتائیں، ایک چڑیا یہ سمجھتی ہے کہ رب کے گھر کی چٹائی جس پہ مومن بندہ رب کو سجدہ کرتا ہے، یار کو تھوڑی بات ہوتی ہے، یار کو سمجھو تو صحیح، اللہ کے بندو دیوانے تھوڑی ہو۔
جس مصلی پہ رب کی بارگاہ میں سجدہ کیا جائے، اور ہزاروں نہیں لاکھوں مومن جس پہ سجدہ کر چکے ہوں، رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ماتھا ٹیک چکے ہوں یار، وہ کوئی جگہ معمولی جگہ ہے؟ جس کو جناب جب دل چاہے تمہارا بلڈوزر چلا دو، اس کو گرا دو، گرانے کے بعد جناب اس پہ سڑک بنا دو، اس پہ جناب نعوذ باللہ کتے چھوڑ دو، گدھے چھوڑ دو، گدھے پیشاب کرتے رہیں، کتے دوڑتے رہیں، وہ جگہ یار جہاں ہزاروں بار رب کا قرآن پڑھا گیا ہے، بتاؤ یار۔ تو یہ جو ہے نا معاملہ جو پہلے تھا وہی آ جائے۔ بتاؤ ہم اس وقت تو یہ کہہ سکتے تھے بھی کافر کتے انگریز ہیں، آج کیا کہیں ہم؟ جب ایک مسلمان جو ہے اپنے ہاتھ سے ہی مسجد گرا رہا ہو، کافر کو کیا پیغام جائے گا؟ کافر کہے گا یار اگر انہوں نے 2-4 گرا دی ہیں، 5-7 ہم گرا دیں گے، کون سا مسئلہ ہے یا نہیں؟ جب مسجد تو مسجد ہے یار، اللہ کا گھر ہے، جب یہاں مسجدیں گرائی جائیں ہمیں کچھ نہیں ہوتا۔ بابری مسجد گرا کے وہ مودی چوڑا جو ہے وہاں پہ مندر بنا دے بہت بڑا، بابری مسجد پہ مندر بنا دے، تو وہاں نعوذ باللہ من ذالک جہاں اتنے 100 سال رب کو سجدہ کیا گیا ہو، وہاں رب تبارک و تعالیٰ کے دشمن بتوں کو ماتھا ٹیکا جائے، بتائیں رب تبارک و تعالیٰ کو کتنا جلال آیا ہوگا یار؟ نہیں سمجھ آیا؟ تو بھائی وہ کافر ہو کے کرے، یہ مسلمان ہو کے کرے، کافر کا عمل تو لوگوں کو بھی پتہ ہی ہے کافر ہے، تو مسلمان ہی وہی عمل کرنے لگے تو بتائیں لوگ کیا سمجھیں گے؟ لوگ اللہ تعالیٰ کی ان چیزوں کو، شاعر کو، مساجد کو، قرآن کو، ان چیزوں کو ہلکا سمجھیں گے نہیں سمجھیں گے؟ بتائیں پھر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔